أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما كان استغفار إبراهيم ما كان لنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نبی کو یہ زیب نہیں دیتا اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ان سب کو یہ بات زیب نہیں دیتی کیا ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ مشرک جہنمی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ساتھ دیا اور پرزور ساتھ دیا، پرزور تائید کی. جب ان کا آخری وقت تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا جان میرے کان میں کلمہ کہہ دے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں سفارش کر سکوں اور آپ کی بخشش اللہ تبارک تعالیٰ سے کروا سکوں. اس لیے کہ کلمہ کے بغیر، ایمان کے بغیر کسی کی بخشش ممکن نہیں. تو میں اللہ کے یہاں سفارش کروں گا آپ کی. تو جب یہ کہا تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا یہ عبد المطلب کے دین پر مرے گا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرے گا یا اپنے بھتیجے کے دین پر مرے گا؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے کلمہ پیش کیا، پھر ابو جہل بول اٹھا. اس طرح سے کئی مرتبہ تکرار ہوا تو بالآخر انہوں نے یہ کہا ابو طالب نے کہ بھتیجے میں جانتا ہوں آپ کا دین برحق ہے اور آپ سچے نبی ہیں، لیکن اس جاننے کے باوجود بھی میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترجیح دیتا ہوں. اس وقت اخترت النار علی العار، یہ ایک عجیب جملہ تھا. کہا کہ میں نے ترجیح دی ہے دوزخ کو عار پر. عار پر لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کے دین کو اس نے قبول کر لیا، لوگ کہیں گے کہ جناب جہنم سے ڈر گیا، لہٰذا میں جہنم کو ترجیح دیتا ہوں اور میں عار سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے ملامت نہ کرے.
تو یاد رکھیے گا یہ حمیت، یہ غیرت اس درجے تک نہ ہو جو آپ کو حق سے پیچھے کر دے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی انا کے اندر اور اپنی اندر کی جو اٹھنے والی غیرت ہے، حمیت ہے، اس پر اتنا آگے چلا جائے کہ آدمی حق بھی قبول نہ کر سکے۔ ایک سامنے آدمی حق پیش کر رہا ہے، آپ کو صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ پیش کرنے والا ایسا ہے جس سے آپ کو عداوت اور دشمنی ہے، تو آپ عار اور شرم اور حیا کی وجہ سے آپ یا کسی انا کی وجہ سے آپ اس کی بات کو رد کر دیں اور آپ حق کے جھٹلانے والے ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر ہمارے سامنے حق بات آتی ہے تو ہمیں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، چاہے حق بات کہنے والا وہ شخص ہو جس سے ہمیں عداوت اور دشمنی ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کی بات کو لے لینا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، نصیحت کوئی کر رہا ہے قبول کر لینی چاہیے۔ تو اس پر اسی حال میں ان کا خاتمہ ہو گیا، ابو طالب کا خاتمہ اسی حال پر ہوا، کفر پر خاتمہ ہے، بالاتفاق بات ہے، کفر پر خاتمہ ہے، ان کا ایمان نہیں لا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا افسوس ہوا، قلق اور دل آپ کا تنگ ہوا، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت آپ کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ اس پر پھر ما کان للنبی والذین آمنوا، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا ان کے لیے جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے، تو اس پر روک دیا گیا۔ ما کان للنبی، اہل نبی کو مناسب نہیں ہے، اور والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جب بھی استغفار کرنا جائز نہیں ہے، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، کھل کر آ گئی، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ مشرک کیا ہیں، جہنمی ہیں۔ جہنمی ہونا کیسے پتہ چل گیا؟ خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ابھی کفر پر ہے، خاتمہ نہیں ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں استغفار جائز ہے، کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما، معنی یہ کہ اس کو ایمان کی توفیق دے اور پھر اس کے گناہ معاف فرما۔ اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، من بعد ما تبین لہم، جب تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، اور یہ واضح کب ہوتا ہے؟ جب خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو احتمال ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، پھر سوال یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار بھی تو قرآن میں منقول ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی وہ کفر پر مرا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اور سورہ شعراء میں آیا وغفر لأبی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن اللہ تو لوگوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ میرا باپ سامنے آئے اور وہ کفر پر ہو۔ سمجھے جی؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، وغفر لی ابی، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، یہ سورہ شعراء کے اندر مذکور ہے۔ اور یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا، جس کی تفصیل سورہ مریم کے اندر ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو اسلام کی دین کی دعوت دی، اور اذ قال ابراہیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، دیکھ لیں ذرا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورہ مریم تیسرا رکوع دیکھیں،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، مل گیا تیسرا رکوع. مل گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت راست باز نبی تھے، سچ بولنے والے، بڑے صدیق. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لم تعبد، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں اس کی جو آپ کو نہ فائدہ دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، نہ دیکھنے سے وہ قاصر، سننے سے قاصر، کیوں ایسوں کی بندگی کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، وحی آئی ہے، لہٰذا اس وحی کی اتباع کریں تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا. اور یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پہنچے گا اور آپ کو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا اے ابراہیم تو اعراض کر رہا ہے، ہمارے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اکیلے اکیلے چھوڑ دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پڑھو. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. سلام علیک، ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں چھوڑتے، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، سلام متارکت. ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، یہ ہے معنی اس کا. ساستغفر لک، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتا رہوں گا. تو یہ جو کہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا. انبیاء علیہ السلام وعدے کے حد درجے کے نباہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اس لیے کیا کہا؟ ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، کرتا رہوں گا. تو اب یہاں آیت میں آ جائیے واپس. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو مذکور ہوئی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، اس پر یہ جواب دیا وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا الا مگر عن موعدۃ، ایک وعدے کی نباہ کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ وہی ہے جو سورہ مریم میں عرض کر چکا ہوں. ساستغفر لک ربی فلما تبین لہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا انہ عدو للہ، کہ باپ ان کا وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ کفر پر مرا، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے سے بیزار ہو گئے. تبرأ منہ، بات سمجھے جی؟ اب اس کے بعد استغفار نہیں کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کا نباہ اس لیے کر رہے تھے کہ ابراہیم لأواہ، وہ اواہ تھے. اواہ نرم دل، اواہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرم دل. حلیم تحمل مزاج، ٹھیک ہے. اواہ نرم دل، حد درجے کے نرم دل. اور حلیم تحمل مزاج، یہ نام ہے اواہ. یہ کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو اچھا نام ہے اواہ، لیکن یہ کہ رکھ کر صحیح پکاریے گا، پھر ایسا نہ ہو پتہ نہیں کوئی اوہ پکارے اور کوئی آہ پکارے. اواہ، تو اواہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، اگر آخر میں تنوین نہ پڑے تو اواہن ہے تو اواہ، ٹھیک ہے اواہ، لیکن واو کے اوپر تشدید ضروری ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا، ليضل قوما، کہ اللہ پاک کسی قوم کو گمراہ کرے، گمراہی کی طرف لے جائے، بعد اذ هداهم، بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ان کو رہنمائی دی، حتى يبين لهم ما يتقون، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح نہ ہو جائے ما يتقون، وہ کس چیز سے بچتے ہیں. ان اللہ بكل شيء علیم.
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی مواخذہ نہیں فرماتا جب تک اللہ پاک ہدایت کے سارے اسباب نہ پیدا کر دے، سمجھے جی؟ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نہیں ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ کس کس چیز سے تمہیں بچنا چاہیے، کن کن گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، ضلالت سے تمہیں بچنا چاہیے، لیکن وہ نہیں بچتے، تو اس کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے اور گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے من ولی ولا نصیر، کوئی تمہارے کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں لقد تاب اللہ، اس کی تشریح اور تفصیل ہم عرض کر چکے تھے پچھلے سبق میں، رکوع تک یہ تفصیل میں عرض کر چکا تھا کہ یہ ان 3 اشخاص کا بیان ہے، 3 مخلصین صحابہ کا، کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب غزوہ تبوک کا قصہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اب جو ہے اس سے متعلقہ غزوہ تبوک کے قصے اور واقعے سے متعلقہ کچھ اسباق اور کچھ اہم ہدایات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور پھر آخر میں کچھ تنبیہات اور صورت کا خلاصہ۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اخلاص کی ترغیب ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور وہ ہو جایا کرو، وکونوا، اور رہا کرو، مع الصادقین، کن لوگوں کے ساتھ؟ نیکوکاروں کے ساتھ، صادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہاں صادقین سے مراد ہے قول، نیت، عمل، زبان سے بھی وہی نکلے، دل میں بھی وہی ہو، عمل بھی وہی ہو۔ یعنی دل کے اندر جو بات ہے وہ بھی شریعت کے مطابق، زبان سے نکلنے والی بات بھی شریعت کے مطابق، اور عمل بھی ان کا کیا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ہیں صادقین۔ صادقین صرف زبان سے سچ بولنے والے نہیں ہیں، تو اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں، نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہو کہ جن کے عمل میں، جن کے قول میں تضاد نہ ہو، کردار بھی وہی ہو، گفتار بھی وہی ہو۔ لیکن آج کل کیا ہے، گفتار کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے، دل میں نہ معلوم کیا ہے۔ تو صادق، آج کل اس صدق کی کمی ہے، اور یہ اتنا بلند وصف ہے، اتنا بلند وصف ہے کہ سورہ مریم کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، صدیقا نبیا، صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ رسالت والے جو لوگ تھے، جن کو اللہ نے رسالت کا وصف عطا فرمایا، نبوت کا وصف عطا فرمایا، ان کے اندر یہ بات اتم درجے کی پائی جاتی تھی کہ جو نیت ہوتی تھی وہ زبان پر، اور وہی عمل کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ٹھیک ہے اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اور اس غزوے سے جو پیچھے رہے ہو، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا، اچھی صحبت اختیار کرتے رہنا، تو کبھی کسی دین کے عمل میں پیچھے نہیں رہو گے۔ یہ ہے معنی اس کا ماقبل سے ربط اور تعلق، کہ نیک صحبت اختیار کرتے رہنا، تو انشاءاللہ کسی خیر کے کام میں آپ بولو پیچھے نہیں رہو گے۔ لیکن یہ ہے کہ صحبت ہی جب بری ہے، اور ایسی صحبت ہے کہ جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر گناہ ہی گناہ ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اچھا، اس قسم کے حالات جب آ جائیں، اگر نبی علیہ السلام کی جانب سے عمومی اعلان ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک اصول اور ضابطہ سمجھایا۔ ما كان لأهل المدینہ، اہل مدینہ کو، ومن حولہم، اور اہل مدینہ کے آس پاس کے جو اعراب اور بدو اور دیہاتی ہیں، انہیں یہ ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے جہاں ان کو پکارا ہے اور یہ پیچھے رہ جائیں، ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلامی ریاست اور سلطنت ہے، اور جو مرکز ہے پورے اسلام کا، اس کی بنیاد کے اندر آپ رہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ دارالاسلام، دارالخلافہ کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اور جہاں آپ کے نبی، آپ کی قیادت موجود ہے، ان کے آس پاس آپ رہ رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر نبوت کو ضرورت پڑتی ہے آپ کی، اور دین کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کو بلایا جاتا ہے، تو آپ کیوں پیچھے رہیں گے؟ سب سے اول حق، سب سے اول کام آپ کا ہے کہ آپ وہاں آگے بڑھے۔
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، نہیں زیب دیتا اہل مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کے جو رہنے والے اعراب اور بدو ہیں، ان یتخلفوا کے تخلف اور پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ، یہ بڑی سخت تنبیہ ہے، ولا یرغبوا، اور نہیں چاہیے ان کو، نہیں چاہیے کہ یہ راغب ہو جائیں اپنی جانوں کی طرف، عن نفسی، رسول کی جان سے، نہیں سمجھے؟ یعنی انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، کس چیز سے؟ اپنی ذاتوں سے، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسی، اپنے نفسوں کو ترجیح نہ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مقدم رکھیں اپنی ذات پر، یہ کمال ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے گھر بار، سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے مقدم اللہ کا رسول ہے، ماں باپ سے، قرابت داروں سے، تمام ہستیوں سے مقدم، اپنی ذات سے بھی مقدم اللہ کا رسول ہو۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ بات ہم نے آپ کو اس لیے بتائی ہے، ذالک بانہم، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے اجر کے فیصلے رکھے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس لیے، لا یصیبہم ظمأ، کہ ان کو کوئی پیاس نہیں پہنچتی، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکن اور سختی، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور وہ نہیں روندتے یا نہیں چلتے، موطئا، کسی راہ پر، یغیظ الکفار، ایسا راستہ جو کافروں کو غضبناک کر دے، ولا ینالون، اور نہیں حاصل کریں گے یا کرتے، من عدو، دشمن سے، من نیلن، کوئی غنیمت، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان سب کے سب چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب پھر واپس آ جاؤ کہ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو تمہیں پیاس آئے گی، اس پیاس کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی، اللہ کی راہ میں جو تمہارے لیے تھکن آئے گی، نیکی لکھی جائے گی، جو بھوک آئے گی اس کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، اور تمہارا ایک ایک قدم، ولا یطؤون موطئا، جو تم زمین کی جگہ رونتے ہو، جہاں سے تم گزرتے ہو، پیر رکھتے ہو، ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو اللہ نیکیاں دے گا، اور ایسی جگہ پر تمہارا جانا اور یہ عمل کرنا کہ جس عمل سے کافروں کو، سنیے گا، جس عمل سے کافروں کو تکلیف پہنچے، تکلیف سے مراد ان کو غصہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے، یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ترقی، آپ کا عروج، آپ کی بلندی دیکھ کر اگر وہ مسلمان جل رہے ہیں تو اس پر آپ کو اللہ اجر دے گا۔ بات سمجھے جی؟ لیکن آج مسلمان ہی ایسا ہو گیا، ہم کیوں ایسا عمل کریں کہ ان کو تکلیف ہو بھائی، ہم کیوں ایسا عمل کریں ان کو، یہاں ہمیں اسلام کے اخلاق نظر آتے ہیں سارے، یہاں ہمیں سارے اسلام کے اخلاق نظر آتے ہیں کہ اسلام تو محاسن کا حکم دیتا ہے جی، اسلام تو اخلاق کا حکم دیتا ہے، اگلا اگر آپ کو مار مار کے برا حشر کر دے اور آپ دفاع کے لیے کوئی چیز اٹھائیں تو یہ کیا بات ہے کہ بھائی اسلام تو اخلاق کا حکم دیتا ہے، اسلام تو نرمی کا حکم دیتا ہے۔ تو دیکھو اسلام اسی نرمی کا حکم دے گا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی امت کے ساتھ شفقت کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے یہ کام کیا، آپ نے اسلحہ اٹھایا، آپ نے تلوار اٹھائی ہے ان کافروں کے متعلق، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا عین رحمت ہے، عین رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ یہ شروع میں نے بتایا تھا، فلسفہ جہاد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب یہ ایسا ناسور معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس کا خاتمہ ضروری ہے، اب اس کی سرجری اگر نہیں کی جائے گی تو یہ ناسور پھیلتا چلا جائے گا اور پورے معاشرے کو خراب کرے گا۔ جیسے جسم میں کوئی ناسور پھیل گیا ہے، اب اس کا کاٹنا ضروری ہے، اب پیر کا کٹنا ہی ضروری ہے، نہیں کٹے گا تو پورے جسم کے اندر یہ زہر سرایت کرے گی۔ اسی طرح سے وہ کفر ایسا ناسور ہو گیا ہے کہ اگر اس کفر کو ختم نہیں کیا جائے گا تو اسلامی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔
تو دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، اور فرمایا نہیں یہ رونتے کوئی بھی جگہ، ایسی جگہ جس سے کافروں کو غضب اور غصہ آتا ہے، اور جو بھی کافروں سے اور دشمنوں سے یہ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور فرمایا ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے نفقۃ صغیرہ کوئی چھوٹا صدقہ، ولا کبیرۃ اور بڑا مال، ولا يقطعون وادیا، اور نہیں قطع کرتے، نہیں رونتے، نہیں گزرتے کسی بھی وادی سے، الا مگر کتب لہم، یہ سب ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صغیر چھوٹا صدقہ بھی لکھا جاتا ہے، بڑا صدقہ بھی لکھا جاتا ہے، وادیوں میں چلنا اور مشقتیں کرنا آپ کا لکھا جاتا ہے. کیوں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ عطا کرے. میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے تمام احوال مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد آگے کچھ اضافی مضامین ہیں اور کچھ تنبیہات ہیں، اور اس واقعے سے حاصل شدہ مضامین کو اللہ پاک نے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. اب سوال یہ آیا کہ تبوک میں سارے نکل گئے یا سب کو نکلنے کا حکم تھا؟ اگر اس قسم کا اذن عام آ جائے اور سب کو نکلنے کا حکم آ جائے، اور یا مشغولیت کی یہ انتہا ہو کہ دینی اعمال میں لوگ مشغول ہوں، تو پھر ارشاد فرمایا پھر بھی ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک مجمع لازمی ہونا چاہیے. سب کو نہیں جانا چاہیے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ایسا نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل جائیں، ایسا نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل جائیں، بلکہ ایک جماعت کو مضبوط کو رہنا چاہیے. کس کام کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے. اس سے علم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد تشریح عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گی. دیکھیے گا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور فرمایا کہ نہیں چاہیے مومنوں کو کہ سب کے سب نکل جائیں، سب کے سب نکل جائیں. لينفروا كافة، سب نکل پڑیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور فرمایا کہ فلولا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ نفرا، نکلا، کیوں نہیں نکلا؟ من کل فرقتن، ایک بڑی جماعت سے، طائفتن، ایک چھوٹی جماعت، چند افراد، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرے. ولینذروا قومہم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم، جب واپس ان کی طرف پلٹیں. لعلہم یحذرون، تاکہ قوم ڈر اختیار کرے اور برے کاموں سے بچ سکے. دیکھیں علم دو طرح کا ہے. ایک علم ہے فرض عین کا درجہ. فرض عین کون سا علم ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پہچان سکے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو پہچان سکے. شریعت میں جو جو چیزیں کرنی فرض ہیں آپ کے لیے، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. نماز فرض ہے، نماز سے متعلق مسائل جاننا فرض ہے. اسی طرح سے روزہ فرض ہے، روزے سے متعلق مسائل کا جاننا فرض ہے. حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو جو فرائض ہیں اسلام کے اندر، ان فرائض کے متعلق علم کا حاصل کرنا آپ کے ذمہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اسی طرح سے جو جو چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر، ان حرام چیزوں کے متعلق علم کا حاصل کرنا بھی آپ کے ذمہ فرض ہے. اسی طرح سے طہارت سے متعلق مسائل کا حاصل کرنا، کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، اتنا پاک اور صاف ہو جائے، طہارت اسے حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہو، اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو، مسجد جانے کے قابل ہو. ایسی طہارت اختیار کرنا، اس طہارت سے متعلق علم حاصل کرنا بھی آدمی کے ذمہ فرض ہے. انسان اس کائنات میں جو کماتا ہے، معاش کا ذریعہ اختیار کرتا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہ اللہ پاک نے اس کے ذمہ لازم قرار دیا ہے. اب تجارت کے متعلق موٹی سی معلومات حاصل کرنا کہ کون سے راستے تجارت کے جو ہے وہ گناہ والے ہیں اور کون سے راستے تجارت والے ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ حاصل کرنا بھی اس کے ذمہ لازم اور فرض. اسی طرح سے
دل کا علم، تصوف جس کو کہتے ہیں کہ دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے، ان تمام کی تمام قدرتوں سے کیسے پاک کرا جائے، یہ سب حرام ہیں، یہ دل کے گناہ ہیں سب۔ حسد کرنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ کیا ہیں؟ یہ دل کے گناہ ہیں، اور یہ سب کے سب کام حرام ہیں۔ ان حرام کاموں سے بچنے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا کہ آدمی ان حرام کاموں سے بچ سکے، چاہے حرام کا تعلق ایسے حرام ہو جو دل سے صادر ہوتے ہیں تب بھی، اور ایسے حرام جو ظاہر سے صادر ہوتے ہیں تب بھی۔ تو یہ علم حاصل کرنا تو ہر انسان اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اسی کو کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ فرض عین کا درجہ ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح سے علم نہ سیکھنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فرض عین پر تو آ جاؤ۔ فرض عین جو علم ہے اس علم پر تو سب کو آنا چاہیے، وہ تو سب مردوں کو سیکھنا چاہیے، سب عورتوں کو سیکھنا چاہیے، عورتوں کو سب طہارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے مفسدات، جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جن چیزوں سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، سجدہ سہو کے مسائل کیا ہیں، سفر کے دوران نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، قصر کیا ہے، یہ سب مسائل جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ اسی طرح سے ازدواجی زندگی سے متعلق اہم موٹی موٹی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم نے اپنی تعلیم میں مذہب کو کسی بھی جگہ پر گنجائش اور جگہ نہیں دی ہم نے۔ یعنی ہماری تعلیم کے جو خانے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو تعلیم حاصل کرانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، ہمارے ذہن میں تعلیم کا کیا خاکہ ہے؟ ہمارے ذہن میں تعلیم کا خاکہ یہ ہے کہ بچہ جناب ابتدا سے ہم اس کو شروع کریں گے، اس کو مونٹیسری میں ڈالیں گے، اس کو نرسری میں ڈالیں گے، اس کو جناب پرائمری میں ڈالیں گے، پھر مڈل میں جائے گا، پھر میٹرک، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے 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 بڑی ڈگریاں یونیورسٹیوں میں، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا، اس کے بعد اچھی اس کو جاب ملے گی۔ ہمارے ذہن میں تعلیم کا تصور صرف یہی ہے۔ کیا اس تعلیم کے تصور میں کسی جگہ پر اسلامی تعلیم کا کوئی ہے خاکہ؟ اسلامی تعلیم کا کوئی چیپٹر یہاں موجود ہے جو عصری تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں اور ان کو اسلامیات جو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی کیا پڑھایا جاتا ہے وہ آپ مجھ سے بخوبی زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی برائے نام ہوتی ہے۔ اول تو پڑھانے والوں کو خود نہیں پتا وہ کیا پڑھائیں گے، اور جو مواد رکھا گیا ہے وہ بھی بہت قلیل اور ناقص مواد رکھا گیا ہے جس سے آدمی کی مذہبی ضرورت نہیں پوری ہوتی، دینی ضرورت نہیں پوری ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس عصری علوم کے ساتھ ساتھ اتنا دینی نصاب ساتھ شامل کیا جاتا کہ ہم یہ کہتے کہ ہمارا بچہ 25 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ اس کو دنیا کے متعلق بھی ساری معلومات حاصل ہیں اور اس کو اپنے مذہب کے متعلق بھی ساری معلومات حاصل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تعلیم ہوتی، لیکن مذہب کے متعلق ہم مذہب کو صرف ایک خانہ بہت قلیل اور چھوٹا سا کہ اپنے بچے کا ہم قرآن پڑھا دیں گے، بس ناظرہ پڑھا دیں گے، اور زیادہ کسی نے ہمت کی تو حفظ کرا دیں گے۔ ناظرہ بھی کہاں پڑھائیں گے؟ ناظرے کے لیے ہمیں گھر کے اندر قاری چاہیے بھائی، اسکول پڑھانے کے لیے دور سے دور آنے کی وین، جانے کی وین، واپس آئے گا، بچہ ٹیوشن بھی پڑھے گا، یہ سب کچھ کرے گا، فیسیں بھی بھاری برکم برداشت کریں گے، لیکن جب بچے کو قرآن پڑھانے کی بات آئے گی تو راستے میں چلتا ہوا سائیکل پر کوئی بھی نظر آ گیا، داڑھی ٹوپی والا، اس کو بلا لیا، آؤ جی ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھا دو۔ کیا آپ نے کبھی اس سے امتحان لیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اخلاق دیکھیں؟ کیا کبھی آپ نے اس کو پرکھا ہے کہ یہ کیسا ہے پڑھانے والا؟ یہ میرے بچے کو قرآن پڑھانے بیٹھا ہے، میرے بچے کی تربیت کرنے بیٹھا ہے، یہ معلم ہے میرے بچے کا یہ استاذ بننے لگا ہے، میں کس کو استاذ بنا رہا ہوں؟ اور وہ بھی زندگی کا اہم سے اہم ترین مضمون، سب سے اہم مضمون قرآن مجید کا جو مضمون ہے وہ پڑھانے کے لیے میں اس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہم نے خود اپنے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی حقارت خود ہی ڈالی ہے، اور عظمت بچوں کے دلوں سے نکل گئی کہ اسکول کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے اور قرآن سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا، کبھی ہم نے یہ تو حصہ ہی نہیں سمجھا کہ میرا بچہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھ لے، یا کم از کم جو صورتیں جو اسے یاد ہیں ان کا ترجمہ ہی اس کو آ جائے۔
ہم نے یہ چھوڑا ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ ہاں، خاندان میں، ایک قبیلے میں، ایک قصبے میں، ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے شہر میں ایک مکمل ماہر عالم دین اور مفتی کا ہونا ضروری ہے جو آپ کی دینی رہنمائی کر سکے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے، یہ آیت یہی سمجھا رہی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کو نہیں نکلنا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، فرقہ اور طائفہ، فرقہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، بڑی جماعت کو 100 افراد، 400 افراد، 600 افراد پر مشتمل ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور طائفہ ایک چھوٹی جماعت 3 سے لے کر 9 تک جس میں افراد ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک بڑے خاندان سے جو سینکڑوں پر مشتمل ہو، اس خاندان سے چند افراد کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو نکلنا چاہیے، اور وہ جا کر کیا کریں؟ بولو، علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ لیکن یہاں الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا، قرآن کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت نکلنی چاہیے، یعنی بڑے خاندان سے، ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے 1 2 3 4 افراد نکلنے چاہیے، اور یہ نکل کر کیا کریں؟ ان کا فریضہ کیا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تاکہ فقہ حاصل کریں۔ لیتعلموا نہیں کہا، لیتفقہوا کہا، یہ نہیں کہا تاکہ دین سیکھیں، نہیں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں کمال حاصل کریں، تہ تک جائیں، گہرائی تک جائیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکھنے والوں کی۔ اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کی دوسری ذمہ داری وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کچھ کوتاہیاں یہاں سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی استعداد مضبوط نہیں ہوتی، صلاحیت ان کے اندر نہیں بنتی، چونکہ کچھ ماں باپ کی کمزوریاں، کچھ وہاں کی کمزوریاں، پڑھائے جانے والی جگہ کی کمزوریاں، تو ان کمزوریوں کی بنیاد پر لیتفقہوا فی الدین، ان کو دین میں مکمل فقہ نہیں حاصل ہو سکتی، سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کمزوری آ گئی، مکمل اس کو فقہ حاصل نہیں ہوئی ہے، تو لینذروا قومہم، پھر واپس آ کے وہ انذار بھی نہیں کر سکتا، اپنی قوم کو ڈرا بھی نہیں سکتا، اپنی قوم کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ آج اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں؟ بہت قلیل، کہ وہ واپس آ کر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، انذار کریں۔ اور انذار یاد رکھیے گا، انذار کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانا، لیکن شفقت کے ساتھ ڈرانا، تذلیل کے ساتھ نہیں ڈرانا۔ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، بیٹا باہر نہیں جانا، وہاں یہ ہو جائے گا۔ اب یہ ماں کا ڈرانا کیا ہے؟ ساتھ شفقت ہے، ماں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ باہر نکلے گا، اس کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے داعی کو اور اسی طرح سے عالم کو یہ ڈرانے کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ شفقت سے وہ ڈرائے، پیار اور محبت اور نرمی سے ڈرائے۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور آگے ان کا فریضہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کا فریضہ کیا سمجھایا؟ لعلہم یحذرون، ان کو پھر ڈرنا چاہیے، ان کو واعظ قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جو ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں کہ یہ آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ علماء سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں اور یہ درخواست کہتا رہتا ہوں کہ یہ 2 آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تفقہ فی العلم، کہ علم کے اندر پختگی حاصل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ معاشرے کے اندر قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکو صحیح۔ اور دوسرا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ قوم کو سمجھانا اور ڈرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بہت تاکید سے یہ بات اپنے طلبہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب جمعرات کو طلبہ جاتے ہیں، بہت تاکید کرتا ہوں کہ جو آپ نے ایک ہفتے میں پڑھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ گھر میں بتا کے آنا، تاکہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کی بات پوری ہو کہ اپنی قوم کو ڈرایا کرو۔ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس بات کی میں بہت تاکید کرتا ہوں کہ جتنا قرآن جس طالب علم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر 2 پارے 3 پارے 2 ماہ کی چھٹیوں میں 4 سپارے جو سہولت سے ہو سکے اتنا قرآن اپنے گھر والوں کو سکھا کر آؤ، پڑھا کرو۔ تو یہ 2 ذمہ داریاں اہل علم کی ہیں۔ اور پھر سامنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو ڈرایا جاتا ہے؟ لعلہم یحذرون، ان کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ڈر کو قبول کر لیں، ان کے وعظ اور نصیحت کو قبول کریں۔
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. وہی اعادہ ہے تمام کے تمام سورت کے اندر جو مضامین تھے، چونکہ یہ سورہ توبہ ہے اور عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کے اندر کفار پر سخت شدت کے ساتھ سختی ہے اور مشرکین کے ساتھ شدت کے ساتھ سختی، اور وہ سخت سے سخت آیات اور اللہ کا غضب اور غصہ سورہ توبہ کے آغاز میں تھا. اب انہی مضامین کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتل الذین، لڑو، قتال کرو، الذین، ان کافروں سے، یلونکم، جو تمہارے متصل ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ کافر پائیں تمہارے اندر کچھ سختی کو، تمہارے اندر محسوس کریں. اگر تم کافروں کے لیے ایسے نرم نوالا بن گئے اور تمہارے اندر ذرہ برابر سختی نہ رہی تو یہ کافر تو تمہیں تر نوالا بنا جائیں گے. پھر اس لیے تمہارے اندر کچھ سختی ہونی چاہیے ان کے لیے. ان آیات میں غور کیجئے. اس لیے تمہارے اندر ان کافروں کے لیے کچھ سختی ضرور پائی جانی چاہیے. نرم سمجھوتا ہر جگہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ ان پر اسی صورت میں قائم رہے گا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، ان کے نبی کے خلاف، تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شدت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر یہ شدت آپ اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہو، یہ ایمانی حمیت اور غیرت ہے، یہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ کے تلامذہ ہیں براہ راست، کیا صفت ان کے متعلق اللہ نے ذکر فرمائی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے تھے، سختی رکھنے والے تھے. ہاں، رحماء بینہم، باہمی شیر و شکر تھے، باہمی نرمی والے تھے. تو یہ آج جو فلسفہ گردانا جاتا ہے کہ جناب اسلام تو ہمیں نرمی کا حکم دیتا ہے، اسلام تو ہمیں اخلاق کا حکم دیتا ہے، اسلام ضرور اخلاق کا حکم دیتا ہے، اسلام ضرور نرمی کا حکم دیتا ہے، لیکن جہاں اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے وہی اسلام، وہی قرآن آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کافروں کے لیے سختی کی جگہ موجود ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو تمہیں تر نوالا وہ بنائیں گے. اور آج پوری دنیا کے اندر یہی حال ہے. آج کفر مسلمانوں کے سر پر چڑھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ بتائی ہوئی حدیث پیشن گوئی بالکل من و عن ثابت ہو رہی ہے اور حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، ایک زمانہ آئے گا کہ سارا کا سارا کفر تمہارے خلاف ٹوٹ پڑے گا. اس طرح سے ٹوٹ پڑے گا جیسے کہ کھانے کی ایک پلیٹ کی طرف 50 سینکڑوں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور کھانے کی صرف ایک پلیٹ ہو اور تھوڑا سا کھانے کا سامان ہو اور کھانے والے بہت ہوں، کس طرح سے ہر کوئی دوڑے گا اور اچکنے کی کوشش کرے گا. اس طرح سے کافر تمہارے خلاف پوری دنیا سے جمع ہو کر آئیں گے. الکفر ملت واحدہ، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، سب کے سب ایک ملت ہیں. اسلام کے خلاف سب ڈٹ جاتے ہیں، اسلام کے خلاف سب ڈٹ جاتے ہیں. لیکن مسلمان اس وقت وہ ہے جو منتشر ہوا ہے. یہ قبائل میں بٹا ہوا ہے، یہ ملکوں میں بٹا ہوا ہے، یہ سیاست میں بٹا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کن کن تقسیموں کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور یہ کافروں کی سازش ہے، ان کو تقسیم کر کے رکھو تاکہ ان کی طاقت منتشر رہے. اور پھر آپ نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کافر ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گے، کیا ہم اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوں گے، بہت ہوں گے آپ. لیکن کیسے ہو جاؤ گے تم؟ اس طرح سے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے. سیلاب کی جھاگ کی کیا اہمیت ہے؟ وہ جھاگ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض جگہ سمندری علاقوں کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں دو پانی ملتے ہیں تو وہاں جھاگ اٹھتا ہے، اور وہ جھاگ اتنا بلند کہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے. دیکھنے میں آدمی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، گاڑی جاتی ہے چیرتی نکل جاتی ہے، وہ ہے سارا جھاگ. تو اس طرح سے تم جھاگ بن جاؤ گے. کیوں ہے اللہ کے رسول؟ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ ہم جھاگ کیوں بن جائیں گے؟ کثرت ہونے کے باوجود بھی کافر ہمارے اوپر غالب کیوں آ رہے ہوں گے؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو وہن کہتے ہیں، وہن کی بیماری. اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، کیا بیماری آئے گی؟ آپ نے وہن کی 2 نشانیاں بتائیں. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا.
یہ دو نشانیاں ہیں، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی اتنی محبت کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور موت سے نفرت اس لیے کہ مرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے اندر جب بیماری آئے گی تو اس کا لازمی نتیجہ کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقتیں منتشر ہو جائیں گی، اور سب سے کہ سب کافر تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ تو اب ان آیات میں آپ غور فرمائیے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہارے اندر بڑی سختی پائی جانی چاہیے، وَلْيَجِدُوا، اور وہ کافر پائیں، فِيكُمْ تمہارے اندر غلظہ، بڑی سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سوال یہ آیا، یا اللہ ہم ایسے سختی والا رویہ اختیار کریں گے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارا، وہ تو سب لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ نہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے، آپ تقوی اختیار کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب اس قسم کی امراض تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جو آگے آنے والی ہیں، تو پھر تم کفر کے مقابلے میں نہیں ٹک سکو گے، نہیں جم سکو گے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور فرمایا جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کس کا ایمان اس نے بڑھا دیا؟ اس صورت کے نازل ہونے نے، اس آیت کے نازل ہونے نے کس کا ایمان بڑھایا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ منافق مذاق اڑاتے تھے۔ جب یہ بات آئی نا کہ قرآن مجید جب بار بار سنو، جیسے سورہ انفال کے شروع میں تھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ جب یہ بات منافقوں نے سنی، اس کے بعد کوئی بھی صورت نازل ہوتی تو ایک دوسرے سے استہزاءً پوچھتے، ہاں بھائی آج کس کا ایمان بڑھا ہے؟ ہاں بھائی آج کس کا ایمان تازہ ہوا ہے؟ سنا ہے آیات سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ذرا تم بتاؤ تمہارا ایمان کتنا تازہ ہوا؟ یہ غرباء صحابہ کو، فقراء صحابہ کو اس طرح سے طنز کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اس قسم کا مجمع پایا جاتا ہے جو دین پر طنز کرتا ہے۔ ہاں بھائی اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہو، کیا ملا تمہیں نمازوں سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے۔ یہ فلاں عمل تم اتنے عرصے سے کر رہے ہو، کیا ملا تمہیں اس سے؟ یہ طنز ہے۔ تو اگر یہ عادات آج بھی امت کے اندر پائی جائیں گی تو یہ نفاق والی عادتیں ہیں، منافقت والی عادتیں ہیں، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اہل ایمان کی یہ صفات ہونی چاہیے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اہل ایمان کا ایمان بڑھاتی ہیں یہ آیات، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اہل ایمان تو خوش ہوتے ہیں، ایک بات کو بار بار سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ بتاؤ، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا چلو ٹھیک ہے جی ابا، تھوڑی دیر اور پیار سے پکارتا ہے میرے بیٹے، پھر آدمی بیٹا اگر سمجھدار ہے، عقل شعور رکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اچھا میرے باپ نے بڑی محبت سے پکارا۔ تیسری بار، جتنی بار اگر باپ کی جانب سے محبت ملتی ہے تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ بالکل جتنی بار آپ کو وہی بات اللہ کی طرف سے دہرائی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، تو یہ کیا سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، کہ بار بار ایک بات مجھے سمجھا رہا ہے۔ اہل ایمان کا تو ایمان اس وقت بڑھتا ہے، دیکھو میرا اللہ مجھے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، دیکھو میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا، دیکھو میرے اللہ نے مجھے کتنی اچھی بات کا حکم دیا، اور میں بھول گیا تھا آج میرے اللہ نے پھر مجھے یاد دلا دیا، اور مجھے یاد نہیں رہا تھا اللہ نے پھر سے مجھے یاد دلا دیا، تو اس کا ایمان تو بڑھتا ہے بھائی۔ بات سمجھے جی؟ بار بار سننے کے بعد اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ہاں جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ضد، نفاق، شقاق، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو فرمایا یہ آیات کا نازل ہونا یا نئی صورت کا نازل ہونا، یہ نئی صورت ان کے اندر بڑھا دیتی ہے پلیتی کے اندر پلیتی، رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پہلے سے گندگی بھری ہوئی تھی اور آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولو اور گندگی بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے متعلق بھی تکذیب اور جھٹلانا تھا، اور اب نئی آیت آئی ہے تو اب اور جھٹلایا انہوں نے، تو جو اور جھٹلانے سے گندگی اور آئی ہے، نجاست اور آئی ہے۔
وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور ان کا خاتمہ ہوتا ہے کفر پر۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اولا یرون، یہ کیوں نہیں جانتے اس بات کو، انہم یفتنون، کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، فی کل عام، ہاں ہر سال میں، مرۃ او مرتین، ایک بار یا دو بار۔ کیا مطلب کہ جو یہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ ان کی سازشوں کے پول کو کھول دیتا ہے اور مسلمانوں پر واضح کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی ذلت نہیں ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ پچھلے سال بھی ذلت ہوئی ہے، ابھی پھر ذلت ہو رہی ہے، اور ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر انسان کو کسی بھی موقع پر اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ آئی ہے تو اس تنبیہ کو آدمی سمجھے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی جھٹکا لگا ہے، اس جھٹکے کو آدمی سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے میرے لیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، ہاں حال ان منافقوں کا یہ ہوتا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور جب نئی صورت یا نئی آیت آنا شروع ہوتی تو اب آپس میں اندر ان کے حسد جمع ہونے لگتا، پتہ نہیں اب کیا نیا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا کون سی اب مصیبت آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی، چلو نکلو یہاں سے، نکلو۔ نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، چلو نکلیں نکلیں، اشارہ کرتے چلیں چلیں۔ حل یراکم من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ابوبکر تو نہیں دیکھ رہا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عثمان تو نہیں دیکھ رہا، علی تو نہیں دیکھ رہے، جلیل القدر اصحاب میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، رسول اللہ تو نہیں دیکھ رہے، نہیں چلو نکلو۔ یہ حال تھا ان منافقوں کا۔ اور آج کل بھی اگر انسان کسی دینی مجلس سے اس طرح سے چھپ چھپا کے بھاگتا ہے تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہے، اس کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی کو دین کی بات اچھی نہ لگے، چلو یار چٹتے ہیں بس، ایسے ہی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر حق بات سمجھا رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، تو اس کو بیٹھنا چاہیے، آپ کو بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ فرما وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی نازل ہوتی صورت تو نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو دیکھتے اور کیا سمجھتے، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہتے کہ کیا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر نبی کی مجلس سے پھر جاتے۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ایسوں کی سزا اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے ہیں جو ظالم سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا نفع نبی کے پاس بیٹھنے میں ہے، اٹھنے میں نفع نہیں ہے۔ قرآن کی مجلس چھوڑ کر یہ باہر نفع تلاش کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس مجلس کو چھوڑ کر کہاں ہمیں نفع ملے گا، اس سے بڑا کیا نفع ہو سکتا ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اب اس آیت میں آخری آیت کے اندر، آخری دو آیتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا مقام اور منزلت اور قدر و منزلت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی بھی موقع پر تمہیں اللہ کا رسول پکارتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت تمہارے سامنے آتی ہے، تمہیں پوری کرنی چاہیے۔ لقد جاءکم رسول، یقیناً آ چکا تمہارے پاس رسول، یہ تنوین تعظیم کے لیے، رسول عظیم، بہت بڑا رسول، عظمت والا، من انفسکم، وہ تمہارے اندر سے ہی آیا ہے، من انفسکم، تمہاری جنس میں سے ہی آیا ہے۔ یہ بشریت رسول پر دلالت ہے کہ رسول وہ انسان ہے جیسا تم انسان ہو۔ دوسری بات، عزیز علیہ ما عنتم، بڑا تنگ گزرتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے وہ معاملہ، ما عنتم، جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی تمہاری تکلیف اس نبی پر کیا گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک راہبر اور ایک قائد اور ایک مربی اور ایک معلم اور ایک استاذ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ طالب علم کی تکلیف استاذ کو اپنی تکلیف لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہی حال تھا کہ کسی امتی کو تکلیف پہنچنا آپ علیہ السلام کو ناگوار گزرتی تھی۔ اور میں بتاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا وہ پکڑا جائے گا، بچے گا نہیں۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق امتی کے ساتھ کتنا جوڑا ہے،
کہ کسی امتی کو بلا وجہ ستانا، مرد عورت کو ستانا، یہ کیا اس کو اپنا ستانا قرار دیا جیسا کہ اس نے مجھے ستایا۔ اللہ اکبر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ پاک نے تمہاری طرف بھیجا ہے، آیا ہے تمہارے پاس رسول، اور اس کی پہلی خوبی ہے کہ من انفسکم، وہ انسان ہی ہے، اور دوسری خوبی عزیز علیہ ما عنتم، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف اس کو ناگوار گزرتی ہے، اور نمبر 3 حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان پر حرص کرنے والا ہے، اسے طمع ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے ایمان میں پختگی ہو جائے، تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے۔ حریص علیکم، تمہارے نفع اور بھلے اور تم سے ضرر کو دور کرنے کا حد درجے کا حریص ہے، ہر وقت اس میں یہ حرص موجود ہے کہ کس طرح سے میری امت کو نفع پہنچ جائے اور آخرت کے یہ نقصان سے بچ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور چوتھی صفت اور وصف یہ ہے بالمؤمنین رؤوف، بڑا مہربان ہے، اور رحیم، ہاں یہ دونوں لفظ الگ الگ ہے، رؤوف کا ترجمہ شفقت کرنے والا اور رحیم کا ترجمہ مہربان ہے۔ رؤوف کا تعلق ہے اہل ایمان کے ساتھ اور رحیم کا تعلق ہے باقی لوگوں کے ساتھ، مذنبین کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ۔ بات سمجھے جی؟ کافروں کا نہیں کہہ رہا ہوں، مذنبین گناہگاروں کے ساتھ۔ رؤوف کا تعلق مطیعین کے ساتھ ہے کہ جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے آپ حد درجے کی شفقت کرنے والے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں صاحب ایمان ان کے لیے بھی آپ مہربان ہیں، آپ سفارش کے لیے تیار ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب بھی اگر انہوں نے منہ موڑا تو اب اے نبی آپ واضح اعلان کر دیجئے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم نہ مانو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے، میرا کسی سبب پر اسباب پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو 2 آیات ہیں لقد جاءکم سے آخر تک، بڑی ان کی اہمیت ہے اور ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، خاص طور پر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم سے آخر تک یہ انسان کی جان کا تحفظ ہے، اس کے پڑھنے میں صبح شام ایک بار پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ آپ کی جان محفوظ رہے گی، حوادثات سے، نقصان سے اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فجر کے بعد 7 مرتبہ، مغرب کے بعد 7 مرتبہ، جو فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک دن کے سارے کام اس کو بناتا ہے، اور جو شام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے صبح تک کے سارے کام اللہ اس کے بناتا ہے۔ اس کا اہتمام کرو، یقین رکھو کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا ہے اور وہ حق اور سچ بات ہے ان کی۔ جو صبح کو 7 بار پڑھتا ہے شام تک اللہ اس کے سارے کاموں کو بناتا ہے، شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ پاک اس کے سارے کاموں کو بناتا ہے۔ دائیں بائیں جتنے بھی آج مشکلات میں بھٹکنے والے لوگ ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا قرآنی وظیفہ ہے، اس پر آؤ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جب سخت سے سخت پریشانی میں گر گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس موقع کی بات ہے جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے اور باقی جو تھے زخموں سے چور ہیں، اور دوبارہ اطلاع آئی کہ کافر پھر سے جمع ہو رہے ہیں، اور ابو سفیان جو لشکر لے کے یہاں سے واپس ہوئے تھے وہ لشکر پلٹ کے واپس آ رہا ہے اور بالکل صفایا کرنا چاہتا ہے مدینہ میں مسلمانوں کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ کو خبر دی، بے ساختہ سب کی زبانوں پر یہ جملہ نکلا، یہ لفظ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا۔ عجیب بات ہے، جیسے ان صحابہ کو، جان نثاران کو جو زخموں سے چور ہیں، ان کو اطلاع ملی کہ کافر دوبارہ ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں اور وہ بالکل استحصال اور جڑ سے ختم کرنے کا سوچ کے دوبارہ سے آ رہے، تو قرآن کیا کہتا ہے،
فزادہم ایمانا، ان کا ایمان تو بڑھ گیا صحابہ کا اس لفظ کے سننے سے کہ پھر سے کافر آئے، ایمان بڑھ گیا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ بات، خوف کی بات سننے سے اچھا ایمان بڑھتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ خوف کی بات سننے سے یہ کون سا ایمان بڑھا؟ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا، ایمان میں اضافہ ہوا، خوش ہو گئے، اچھا 70 شہید ہو گئے، ہماری بھی شہادت کا وقت آ گیا، چلو ہم بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی خوشی، اچھا ہماری بھی شہادت کا وقت آ گیا، اگر ہم مارے گئے تب بھی مزہ ہے اور ہم غالب آ گئے تب بھی مزہ ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فزادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا ان کا، ایسے جان نثاران تھے، یہ نہیں کہ جناب بزدلی سے اب کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو یہ ہو جائے گا، ابھی تو جناب زخموں سے چور ہیں، برا حال ہے، ابھی جناب وہ 70 افراد ہیں ان کے جنازے یہ پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ دوسری مصیبت آ گئی۔ اللہ اکبر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیجی کس نے ہے؟ یہ اللہ نے، یہ اللہ کے اختیار سے ہوا ہے سارا۔ ایک دم سے کھڑے ہو گئے، ہتھیار پہن لیے، اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، زبان پر یہ الفاظ آیا، ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس جملے کی وجہ سے، اس ایمان کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کیا عزت دی؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ چلے گئے جس طرف سے کافر آ رہے تھے، اچھا بھائی ان کو ہم آنے کی زحمت نہیں دیں گے، ہم پہلے پہنچیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ چلو ہم پہلے پہنچتے ہیں ان کے پاس، وہ ہمارے خلاف جمع ہو رہے، چلو جی ہم چلتے۔ تو جب گئے تو کافروں کو پتہ چلا کہ یہ تو زخموں سے چور بھی ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں اور پھر لڑنے کو تیار ہیں۔ کافروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو بھاگ گئے، جنگ نہیں ہوئی، ڈر کے مارے بھاگ گئے، کفر تو ہے ہی بزدل۔ تو اب وہاں سے جب واپسی ہونے لگی تو آگے ایک بازار لگتا تھا اور اس بازار میں تجارتی بڑا سامان تھا۔ اچھا یہاں غزوہ احد کے اندر جو مال غنیمت کچھ ہاتھ میں آیا تھا، کچھ سامان کچھ وہ بھی تھا، تو یہ سامان لے گئے وہاں بیچا اور وہاں سے اچھی اچھی چیزیں خریدی۔ تو قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، جب یہ واپس آئے تو مالی منافع بھی لے کر آئے اور اللہ پاک کی طرف سے ثواب بھی لے کر آئے، اور ثواب مفت میں۔ لم یمسسهم سوء، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے کہ جنگ تو ہوئی نہیں، وہ تو بھاگ گئے، کافر تو بھاگ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، کیوں گئے تھے؟ اللہ کی رضا کی اتباع کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور ساتھ دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے تجارتی نفع بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اگر تجارتی پریشانی ہو تو تب بھی اس کو پڑھا کرو، دشمن کا خوف ہو تب بھی اس کو پڑھا کرو، کسی قسم کا ڈر اور خوف ہو اس کو پڑھا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ الگ پڑھا کرو، یہ الگ صبح شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ معنی سمجھ کے پڑھو، تلفظ ٹھیک کر کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنے میں بڑے کمزور ہیں، اس لیے کہ انگریزی تو بہت بڑی پڑھ لی ہے، لیکن عربی پڑھنا، قرآن کا لفظ پڑھنا، قرآن کا تلفظ پڑھنا۔ پچھلے دنوں ایک جوان آیا میرے پاس، یہ کوئی ہفتے کی بات، 15-20 دن کی بات ہوگی، تو اس کو میں نے ایک وظیفہ بتایا پڑھنے کے لیے، میں نے لکھ دیا، بیٹا یہ پرچی پر لکھ کے دے دیا۔ تو 10 دن کے بعد آیا تو میں نے پوچھا، ہاں، کہنے لگا میرا کام نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جو میں نے بتایا تھا پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ مجھے سناؤ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا بتایا۔ تو وہ میں نے اس کو یہ آیت بتائی تھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو وہ پڑھتا رہا وَوَجَدَكَ فَاعِلًا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ فَاعِلًا فَهَدَىٰ، وہ لفظ ضَالًّا کی جگہ فَاعِلًا۔ تو میں نے کہا اب تیرا کام بگڑے گا نہیں تو کیا ہوگا، تو کیا سے کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، تو تلفظ تو ہے ہی نہیں ہے۔ حسبی اللہ ہاں ہے، یہ خسبی اللہ پڑھے گا تو معنی ہی کچھ اور بن جائے گا۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، عین ہے، علیہ نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
تو ان تلفظوں کو صحیح پڑھو. جو پڑھنے کا حق ہے، جب آدمی اس لفظ کو اس طرح سے پڑھتا ہے تو زبان پر لطف آتا ہے، چاشنی آتی ہے، مزہ آتا ہے. اس قرآن کی چاشنی اس طرح سے تمہیں ملے گی جب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو گے. تو سیکھو، تلفظ سیکھو، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کا معنی بھی سمجھو. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کسی کے گھر میں چلے گئے تو آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں، بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری حمایت میں کھڑے ہو جائیں، میرے لیے آپ ہی کافی ہیں. تو اگلا پھولے نہیں سماتا کہ اچھا اس نے میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا. اور وہ ہے کیا آپ کی مدد کرے گا؟ جب آپ اللہ کے لیے یہ لفظ کہیں گے حسبی اللہ، میرا اللہ پر یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ پاک کافی نہیں ہوگا؟ اللہ نہیں کہہ رہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. پھر کیوں گھبراتے ہو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس رب پر بھروسہ کرو جو غلبے والا ہے، جو مہربان ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. ان آیات پر ایمان رکھو، ان آیات پر عقیدہ اپنا مضبوط جماؤ. حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میرا پالنہار اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ یہ مشکل تو ہی حل کر سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو تو آسمانوں کا مالک ہے، تو تو زمینوں کا مالک ہے. آسمانوں میں ساری مخلوق کا مالک تو ہے، زمینوں میں ساری مخلوق کا مالک تو ہے. اے اللہ میں اس مسئلے میں اٹکا ہوا ہوں، میرا مسئلہ یہ حل کر دے. اللہ اکبر. تم مانگتے رہو مانگتے رہو، اعتماد اللہ سے پورا رکھو، اعتماد کچا نہیں کیا کرو. اور نمبر 2، مانگنا مت چھوڑا کرو، جلد بازی نہیں کیا کرو. نمبر 3، شرائط کے ساتھ مت مانگا کرو، مجھے یہ چیز اس طرح کی چاہیے، نہیں، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما. اور نمبر 4، جب اللہ سے مانگو تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اس کے بعد اپنی دعا مانگا کرو، انتہائی الحاح اور زاری کے ساتھ مانگا کرو. اور نمبر 5، قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. غفلت سے مت مانگا کرو، ہاتھ تو کھڑے کیے ہوئے مانگ تو رہا ہے لیکن ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، یہ قلب غافل ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور نمبر 6، پیٹ میں حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال اور طیب مال ہونا چاہیے. تو پھر دیکھو کس طرح سے دعائیں ہماری قبول کیسے نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے مجھ سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم کیسے پکاریں، کیا کوئی دور ہے کہ زور زور سے پکاریں، یا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم مناجات کریں، آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن 2 شرطیں، اس آیت میں 2 شرطیں گنوائی. اجیب دعوت الداعی، سورہ بقرہ کی آیت، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں داعی کی پکار کو، پکارنے والے کی پکار کو قبول کروں گا، اس کی دعا کو سنوں گا. شرط یہ اذا دعانی، جب صرف مجھے ہی پکارے. بھائی جب صرف مجھے ہی پکارے، ہم صرف اللہ کو نہیں پکارتے، ساتھ کسی اور کو بھی لے آتے ہیں. اے اللہ میرا کام کر دے، کام کر دے، کام کر دے، ذہن ادھر ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے. یہ مانگنا رسمی ہے. اب میں آپ کو اس میں اعظم ایک بتاؤں جس سے دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ اس میں اعظم ایک بڑے بزرگ نے کسی کو بتایا، بڑا پیارا اس میں اعظم ہے، بڑا پیارا اس میں اعظم ہے، بڑی عجیب بات ہے. تو وہ ایک تلمیذ شاگرد ان کے پاس گئے، مجھے اس میں اعظم سکھائیے، سنا ہے اس سے دعا قبول ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. چلو جی کل آ گیا. اب کل اس کو لے کے جناب ایک سمندر کے کنارے سے لے گئے، اور وہاں جب اس کو لے کے گئے تو کہا جی ہاں اب بتائیں. ٹھیک ہے، تو ادھر دیکھو، دیکھنے لگا، پیچھے سے دھکا دے دیا. جب دھکا دیا تو پانی کے اندر گرا وہ. تو اب اس نے کیا کہا، اے اللہ بچانا. تو بزرگ نے فرمایا یہی اس میں اعظم ہے. نہیں سمجھے؟
یہی کیا ہے؟ اسم اعظم ہے کہ اس وقت سب سے تیری امید کٹ گئی، اے اللہ تو ہی بچانا، یہی اسم اعظم ہے۔ کہاں جب سب سے امیدیں کٹ جائیں اور ایک اللہ سے امید بند جائے، اسی کا نام اسم اعظم ہے بھائی۔ یہ صرف لفظ رحمان تم کہہ لو، صرف لفظ رحیم کہہ لو، صرف لفظ اللہ کہہ لو، صرف لفظ رب کہہ لو، شرط یہ ہے کہ سب جہان سے آپ کی امید کٹ جائے، ایک اس پر امید ہو، پھر دیکھو تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے تو سارے اللہ کے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں سارے، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ سمجھے جی؟ تو اس لیے یہاں کمزوری ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا کہا؟ صرف مجھے ہی پکاریں تو میں پکار کو سنوں گا، اور نمبر 2 وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر میرے اوپر بھروسہ بھی کرنا، میرے اوپر بھروسہ بھی کرنا۔ اگر میں نے کچھ تاخیر کر دی تمہاری مصلحت کی وجہ سے کہ آج تیری دعا قبول نہیں کروں گا اس لیے تاکہ تو تھوڑا سا اور مانگ لے اور اس کے بدلے میں یہ تھوڑی سی دعا تیری آخرت میں ذخیرہ اور جمع ہو جائے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، نہیں یہ اللہ نہیں کر سکتا، تو مجھ سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، بدگمان نہیں ہونا، امید رکھنا، امید رکھنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی دعائیں دیکھیں، کتنے سال گزر گئے مانگتے مانگتے مانگتے، نہیں چھوڑی دعائیں، اور کئی دعائیں ایسی آئی ہیں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں کئی سال لگ گئے ان دعاؤں کے قبول ہونے میں، لیکن دعا تو نہیں چھوڑی، دعا تو نہیں چھوڑی۔ ایک آدمی اپنے گھر کو نہیں بھولتا، اسے پتہ ہے یہی دروازہ ہے میرا، سفر سے آیا ہے، سالوں بعد آیا ہے، یہی گھر ہے بھائی، نہیں بھائی یہ گھر نہیں کھلتا، بس چلو میں چھوڑ دوں، میں آج نہیں آؤں، بس جا رہا ہوں اس گھر سے، یہ کھلتا ہی نہیں ہے بھائی، کھٹکھٹائے گا کھلے گا، پھر کھٹکھٹائے گا کھلے گا، اسے پتہ چلے گا کہ میرا گھر کیا ہے، یہی ہے۔ تو بھائی اللہ سے ایسی لو لگاؤ۔ اس سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جی چاہ رہا ہے اس کو بھی سنا دوں، اجازت ہے؟ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، اور مدینہ کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ اکبر، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے والد فروخ رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے اللہ کی راہ میں، جہاد میں گئے، تو گھر میں امید تھی، تو بیوی سے کہہ کے گئے کہ، اور پیسے گھر میں چھوڑ کے گئے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو یہ پیسے اس کے علم میں لگانا، اس کو عالم بنانا ہے، تربیت میں لگانا، اس کو عالم بنانا۔ چنانچہ وہ 30,000 درہم چھوڑ کے گئے، تو وہ امانت تھی، بیوی نے لگائے اور پڑھایا 28 سال کے بعد واپس آئے اپنے گھر میں، والد فروخ رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کے بعد واپس آئے۔ 28 سال کے بعد جب واپس آئے، یہ خیال تھا کہ کہیں مر گئے ہوں گے، آج کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ ڈھونڈ لیں گے۔ 28 سال کے بعد واپس آئے تو رات کی تاریکی میں کہیں آخری حصہ تھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے اپنے گھر میں پہنچے، جیسے گھر میں داخل ہونے لگے تو بیٹے نے پکڑ لیا، ارے کون؟ اللہ کے دشمن، میرے گھر میں تم کیسے داخل ہونے لگے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے بھائی، تمہارا گھر کہاں سے آ گیا؟ ارے میرا گھر ہے۔ تو بات تلخ ہو گئی دونوں کے درمیان میں، تو اندر سے جو ہے خاتون نے باہر جب جھانکا تو اس نے اپنے بیٹے ربیعہ سے کہا بھائی یہ تو تیرے والد ہیں، یہی تو تیرے والد ہیں جو گمے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے۔ تو 28 سال کے بعد ملاقات ہوئی، بیٹا جوان اور محدث مدینہ کا، اور پھر آپس میں ملے، اور کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ خیر وہ رات تو اسی میں گزر گئی، وہ اندھیرے اور تاریکی ہوتی تھی، ایسے چراغ تو ہوتے نہیں تھے، روشنیاں تھی نہیں۔ تو فجر میں بیٹا تو پہلے مسجد پہنچ گئے، والد بھی پیچھے گئے، اور دیکھا تو فجر کی نماز کے بعد اندھیرے میں ایک آدمی حدیث پڑھا رہا اور بڑا مجمع اس کے آس پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا برابر والے سے، یہ کون ہے، یہ کون لڑکا حدیث پڑھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نئے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو بھئی یہ ربیعہ ہیں، مدینے کے جو مشہور عالم ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں میں رات ہی کو آیا ہوں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا فروخ ان کا باپ تھا، کہیں گم ہو گیا ہے، سالوں پہلے کہیں گم ہو گیا ہے، سمجھے جی۔
تو یہ تربیت تھی، اس طرح سے ان ماؤں نے تربیت کی تھی اپنے بیٹوں کی، اور ان کو محدث بنایا، ان کو فقیہ بنایا، اور ان کی محنتوں سے آج یہ علم ہمارے تک پہنچا ہے بھائی۔ تو دین کے لیے کتنی قربانیاں دی لوگوں نے، کتنی مشقتیں کی، اتنے طویل زمانے کے بعد واپس اپنے گھر میں پلٹنا۔ تو اس لیے بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن و سنت سے آراستہ و پیراستہ کرو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ فرض عین جو علم ہے وہ حاصل کرو، اس کے لیے اور محافل مقرر کی جائیں، یہ بہت تھوڑی ہے، ہفتے میں ایک دن کی مجلس، اس سے آدمی کیا سیکھتا ہے؟ بہرحال پھر بھی غنیمت ہے، لیکن طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، نماز سے متعلقہ تمام فرائض اور واجبات کا علم یہ جاننا فرض ہے۔ نہیں جانیں گے تو گناہ گار ہوں گے بھائی، سیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔